الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کائنات کے اندر ہمیں کوئی نظام نظر آ رہا ہے سب اللہ کا ہے اور کوئی بھی تکلیف نظر آ رہی ہے سب اللہ کی ہے مہینے اور دن اور یہ سارے اور اندر جو فضیلتیں ہیں جو کچھ رکھی ہے سب اللہ نے رکھی ہے سال کے وہ مہینے کہ جو 12 مہینے سال کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا اور انہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہماری بہت ساری عبادات وہ ان مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے وابستہ ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز متعلق نہیں ہے کہ جو کچھ ہے سلسلہ نہ سارے عبادات کا وہ حج کا لے لیں وہ رمضان کے روزوں کا لے لیں وہ محرم کے عاشورہ کا لے لیں وہ ذی الحجہ کے ایام کا لے لیں وہ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی جو ہے نا کہ وہ ایام 20 کے لے لیں تو وہ سارے کے ساری جو تاریخیں ہیں وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہیں متعلق ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیز ایسے احکامات وابستہ رکھے ہیں کہ جن میں فضیلتوں والے مہینے بھی لے لیں فضیلتوں والے دن بھی لے لیں تو اس لیے ان کا یاد رکھنا اور ان کے اندر جو فضیلتیں ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونا یہ ایک ضروری امر ہے جس پر انسان جو ہے نا اپنی سمجھے کہ کامیابی اور ناکامی کا مدار بھی سمجھے تو
اب جو آدمی نا مثلا اپنا نظام جس پر چلاتا ہے نا، جو اس کے نزدیک اہمیت کی چیز ہوتی ہے تو وہ اسی کو اپنے یاد بھی رکھتا ہے اور اپنے سارے کیلنڈر بھی اس کے مطابق وہ ترتیب دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ڈیز ایسے ہیں جو طے کر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں نا تو سب کو معلوم ہوں گے کہ یہ اگست کے فلانی تاریخ کو 14 اگست کو کیا ہے، 25 ستمبر کو کیا ہے، فلانے کو کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سارے کچھ یاد ہوتی ہیں، اور 2 دن آتا ہی ہے نا تو اس سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس دن پر چھٹی ہوگی، اس دن پر یہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغوں میں تب چلتی ہے کہ دل و دماغ کے اندر وہی چیز موجود ہے، اور اس کو انسان اس کو اپنے سارے امور کو ترتیب دیتا ہے، اس کے مطابق اپنی سیلریاں، اپنے سب کا نظام اسی کے مطابق۔ اللہ کی منشا کیا ہے اس کو اگر کوئی لیتا ہے نا تو اس کے دل و دماغ میں وہی چل رہی ہوگا اللہ کی منشا کے مطابق۔ اب کوئی ایام 20 کے روزے رکھے گا تو اس نے تاریخوں کو یاد رکھنا ہوگا نا، اگر کوئی نہیں رکھے گا اس کو کیا پتا۔ کوئی محرم کے دنوں میں مثال کے طور پر آیا تو عاشورہ عشر محرم کی اہمیت اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو وہ اس تاریخ کو یاد رکھے گا، اس کے بارے میں اس کو علم ہوگا، نہیں ہے تو نہیں۔ عشر ذی الحجہ کی اہمیت دل دماغ کے اندر ہوگی تو اس کے اندر پھر اس نے روزے رکھنے ہوں گے یا اس میں عبادتیں خاص کر کے کرنی ہوگی، اس کی فضیلت کا علم ہوگا، اس کے دل میں شوق تڑپ ہوگا تو وہ اس کو اہمیت دے گا۔ اب نتیجہ میرا اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر نتیجہ نکالنے کے بعد سوچیں ہمارا کنیکشن کس چیز کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے ابھی بھی اگر ہمارے مدارس میں لے لینا تو وہاں اسلامی تاریخ کو زیادہ اہمیت ہے، ان کے بہت سارے معاملات تقریباً اسی کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ ہماری چھٹیاں، سالانہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہماری جو ہے شعبان کے اندر چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ چھٹی ہے، وہ جب بھی آئے، وہ جولائی میں آئے کہ اگست میں آئے کہ جون میں آئے کہ دسمبر ستمبر جب بھی آئے۔ اب یہ آئے کیوں؟ عبادت کا مہینہ اس کے لیے خاص کیا، اسی کو اس کے لیے چھٹی رکھنی ہے اور وہ رکھے ہوتی ہے، اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ چل رہے جب بھی آئے تو وہ مہینہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ جبکہ رمضان کے اندر لوگ دوڑ بھاگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب، لیکن الحمدللہ اس مدارس دینیہ کے اندر جو ہمارا نظام ہے نا اس کے اندر ہم نے اس پر چھٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری تعلیم بہت بالکل متاثر نہیں ہوتی ہے اور سال بھر سارا سسٹم اپنا نظام چل رہا ہوتا ہے، اور بورڈ ہے، بہت بڑا بورڈ ہے، وفاق المدارس العربیہ ہمارا بہت بڑا بورڈ ہے، اتنا بڑا بورڈ کسی کا نہیں ہوگا، ایک منظم اور مربوط قسم کا بورڈ ہے۔ تو اب وہ سارا سسٹم اللہ چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے سارا اس کے اوپر ہے اور وہ اہمیت دل دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذکر فرمایا ہے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی 12 مہینے، اور ان کے اندر پھر 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت کے مہینے قائم کیے۔ وہ حرمت کے مہینے جنوری فروری کر کے نہیں کیے، وہ حرمت کے مہینے بھی یہی ہے جس میں ذی-القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، جن کے اندر لوگ جنگی نہیں کیا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر جنگی نہیں، اس کا احترام کیا جاتا تھا، جنگ بندی ہوتی تھی، آنا جانا، اور جہالت کے دور میں بھی جو جنگی چلتی تھی نا وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور ان کو بھی یہ معلوم ہوا۔ اب ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے اتنا، اگر کہیں تو کہیں یار یہ کون سے ایک نئی چیزیں ہیں یار، یہ 4 جو حرمت کے مہینے کون ہیں، کیا ہے، کیا احکامات، تو نہیں معلوم۔ تو وہی ہم جس چیز کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتے ہیں نا، دل و دماغ میں جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے نا وہی چیز ہم لیں گے، اسی کی طرف آئیں گے۔ قرآن کو کون پڑھے گا؟ قرآن کے پاروں سے کون واقف ہوگا؟ قرآن کی آیات سے کون واقف ہوگا؟ قرآن کی صورتوں سے کون واقف ہوگا؟ قرآن کی طرف آئے گا کون؟ جس کے دل میں اس کی قدر منزلت بیٹھی ہوگی، جو جانتا ہوگا کہ اس میں ثواب ہے، جو جانتا ہوگا کہ یہ عظمت کی کتاب ہے، جو جانتا ہوگا اس کے پڑھنے کے اوپر اجر ہے، اور اجر کو حاصل کرنے کی نیت بھی کرتا ہوگا تو ہو جائے گا نا۔
اگر نہیں ہے تو کون جائے گا؟ اور نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا۔ جن سسٹم میں، جن نظاموں میں، جن چیزوں کے اندر، جن نقشوں کے اندر ہم نے سمجھا ہے کامیابی میرے اور آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی انہی اصولوں پر ہوتی ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے اصولوں پر ہے ہی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہنی اختراع ہے، ہمارا سسٹم ہے، ہماری ایجادات ہے، اس پر کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اندر ایک نقطے کی بات بتاؤں کہ آج دنیا کفر بھی اگر کامیاب کسی چیز میں نظر آتی ہے نا، تو ظلم کا نظام قائم کر کے وہ کامیاب وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے وہ اخلاقیات لے کر، جس کو کہتے ہیں جھوٹ کو نکال کر امانت کو رکھ کے دیانتداری پر قائم کر کے ٹائم کا سب چیزوں کا لحاظ پاس کر کے یہ اسلامی اطوات ہے، یہ اسلامی اخلاق ہیں، انہوں نے لے کر وہ اس سسٹم کو آگے کامیاب ہمیں نظر آتے، حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ظاہر کی دنیا کی کامیابی وہ لے رہے۔ ہاں، ان کے نظام کے اندر اگر جھوٹ نہیں چلتا، نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے اور خیانت نہیں کرتے، جو ان کے جو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا، ان ذمہ داری کو پورے کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات تھی۔ اب ہمیں وہ اخلاق جو مسلمانوں کے تھے، انہوں نے ان کو اپنا کر وہ ظاہر میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے اخلاق جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہم اس کو چھوڑ کر تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، تو اب بتائیں کہ پھر خود غور کریں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کا راستہ پہ نہیں چلتے۔ پتہ نہیں عجیب سا فلسفہ ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون ناکام ہونا چاہتا ہے؟ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، مرضی کا دین چاہتے ہیں، مرضی کی نماز چاہتے ہیں، مرضی کی تعلیم چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جو جی میں آئے وہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں رب چاہی گزرے گی تو تب جا کر آخرت میں من چاہی ملے گی۔ اور ہم یہاں پر اپنی مرضی کا، آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ بہت سارے موقعوں پر، خاص موقعوں پر آپ کو رات کو عبادت کرتے بھی نظر آئیں گے۔ خاص موقعوں پر جب اوپر سے پہاڑوں کے غم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، دنیا اس سے جو ہے نا پریشان کر دے گی، تو اس وقت مانگتے روتے بھی نظر آئیں گے، اور اس وقت پریشانی کا موقع پر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں اس وقت صدقہ دیتے بھی نظر آئیں گے۔ جیسے ہی وہ چیز دور ہوئی تو پھر اس طریقے سے چھوڑیں گے کہ پتہ نہیں کبھی اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے، پھر اپنی عیش و عشرت میں لگ جائیں گے۔ یہ جو فلسفہ ہم چلا رہے ہیں نا، مرضی اور اپنے منشا کا نا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہم پھر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم محبت بھی رکھتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے ہیں، اعلیٰ قسم کے محبت کے دعویدار ہیں، ہم اعلیٰ قسم کے محبت کے دعویدار ہیں۔ دعویٰ ہے ہمارے اندر، دلیل پاس نہیں ہے، اس لیے کہ کام تو سنت کے خلاف ہے نا۔ اگر آج کوئی کہے کہ بھائی داڑھی رکھو، تو کیا ہے، کہیں گے یار پتہ نہیں یہ سلسلہ کدھر سے آ گیا بیچ میں، اسلام میں کہاں داڑھی آ گئی ہے، حالانکہ بھائی واجب ہے۔ اللہ پاک نے کوئی چھوٹ نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف سنت پہ نہیں، واجب ہے۔ جو چھوڑتا مسلسل گناہ اپنے ساتھ لے کر رکھا ہوا ہے، نہیں جانتے، یہ بات کانوں پہ نہیں لگتی ہے، عمل کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ، اگر میں سخت الفاظ میں کہوں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نفرت ہے۔ صحیح الفاظ میں کہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ کی سنت سے نفرت ہے، آپ کے حلیہ مبارک سے نفرت ہے، اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے کہا لعنت اللہ الکاذبین، ہم کہتے ہوتی رہے نا لعنت، ہم بولتے رہیں گے جھوٹ، ڈنکے کی چوٹ بولتے ہیں، بس دل کے اندر احساس میں نہیں پیدا ہوتا، غیبتیں کر رہے کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، نہ کرو، ہم کہیں گے کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں۔
ہاں کیونکہ غیبت نہیں توبہ توبہ استغفر اللہ ہے، غیبت ہے، لیکن یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، استغفر اللہ کہہ کے پھر شروع ہو جائیں گے اور خود اس کے اوپر گواہ بنائیں گے کہ استغفر اللہ، غیبت تو بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہے مرضی کی چیز کامیابی چل جا رہے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت کے دعویدار، مسلمان نہیں ہے، بس یہ جملہ مسلمان نہیں، کیا یہ مسلمانی ہمارے لیے کافی ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خدا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ عاشورہ کا مہینہ، ماہ محرم، ٹھیک ہے، فضیلت آئی اس کے اندر بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماہ محرم اشہر حرم یذک شہر اللہ الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے اس کو، اور اس کے اندر روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جب رمضان قریب تھا تو اس کا ایک روزہ رکھا جاتا۔ اب یہ لوگ بڑا اہتمام کریں گے، لیکن اسی دن جو ہے نا یہ نفلی روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اس دن وہ نماز چھوڑ دیں گے، اس لیے روزہ رکھا، اس دن وہ جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ روزہ ہے، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے جھوٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، غیبتیں کریں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کون سا مرضی کا اسلام ہے، سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے۔ ہماری دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی شرط ٹوٹتی ہے، ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے اوپر جو نا کوئی ملامت ہوتی ہے، کوئی سزا ہوتی ہے، کوئی جرمانہ لگتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میرا جرم ہے، اور یہ سارے مجرمانہ غفلتیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کسی کو نقصان نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو، صرف اپنی ذات کو نقصان ہے، اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے پکے مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر کامل داخل ہو جائیں، جہاں کوئی بات آئے وہاں یہ دیکھ لیں میرے نبی کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سنت کیا ہے، میں ایسے ہی چلوں گا، کوئی دنیا کوئی چیز کوئی طاقت آ جائے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دین پر نہیں ہے۔ ہاں بھائی اور کوئی بات کرو، انتظامی نظام اپنا، معاملات اپنے، کسی کے ساتھ لین دین معاملہ اپنا، شریعت کو بیچ میں جو نہ ٹکرانے دو، اس کو نہ چھوڑ، کوئی بھی چیز ہے تو شریعت کے اوپر کوئی ایک قدم نہ آئے، ایک آنچ بھی اس کے اوپر نہ آنے دے، اس کے محافظ بن جائیں گے تو تب جا کر خود اپنی ذات میں کامیابی حاصل کریں۔ تو اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص موقعوں کے مسلمان نہیں ہونے چاہیے ہمیں، ہمارے لیے ہر دن عید کا دن ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ فلانا دن آ گیا، اس دن کے اوپر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو قرآن کی آیت، قرآن کی وہ جو تکمیل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی فلانا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ہمارے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے، کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں تو وہ عید کا دن ہے۔ مسلمان کا ہر دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، ماں باپ آپ سے راضی ہیں، گھر والے آپ سے راضی ہیں، بچے آپ سے راضی ہیں، سکون سے آپ گھر کے اندر چلے گئے، ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو بتائیں کہ جس کائنات جو جس ساتھ کی ہے، جس کائنات کو اللہ پاک نے جس انسان کی وجہ سے کائنات کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا اللہ راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، تو کائنات ساری کی ساری راضی ہیں، کتنی خوشی ہوگی۔ اس اللہ کی رحمتی کائنات کے اندر اس کو ناراض کر کے کیا انسان کو خوشی ہوگی؟ جب اللہ ناراض، صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ سمجھے کہ پہاڑ ٹوٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ کتنے لوگ احساس کرتے ہیں اس کا؟ نماز چھوٹ جائے ہمارے اوپر، میں کہتا ہوں آگ لگ جائے نا وہ کم ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک نماز کے چھوٹنے پر 2,88,00,000 انسان جہنم میں جلے گا۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر کس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے اس چیز کا؟ چلتے چلے گئے، وہ نماز بھی گزر، پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ پرواہ کرنا ہونا غفلتوں کی انتہا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، تو میرا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کو گریبانوں میں جھانک کر تھوڑا سا خیال کریں، کر کیا رہے، کرنا کیا چاہیے۔ اس لیے میں تو یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے ہمیں بیٹھے بیٹھے صرف جمعے کے بیان سے کچھ نہیں آتا، سیکھنا چاہیے، قرآن مجید سیکھیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے جو بیٹھتے ہیں، جہاں تبلیغ میں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھا کریں،
تو کچھ آئے گا، کچھ حاصل ہوگا، یہ چیزیں ہم اعتراض کی نظر کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر اس مسجد کے اندر اعمال ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ترجمے کی کلاس لگتی ہے پچھلے دنوں، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ بڑے بڑے ایج کے ماشاءاللہ جو بزرگ اور چھوٹے نوجوان بھی ہماری سورہ بقرہ ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا یہی نیچے بیسمنٹ میں عشاء کی نماز کے بعد، سوموار منگل بدھ، آپ سب کو اکثر کو پتا ہوگا، اور بات آپ کو دعوت دی ہے، توفیق کسی کو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے امتحان لیا جب، تو مجھے حیرانگی ہوئی، 100/100 نمبر لیے بھائی بزرگوں نے اور دوسرا نے، تو کتنا ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ تو کیا یہ موقع ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں، باہر کھڑے ہو کر گپ لگائیں گے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کلاس جاری ہے۔ اسی طریقے سے اتوار کے دن ہماری مجلس ہوتی ہے یہاں عصر کی نماز کے بعد، اس مجلس میں آئے، اعتراض 1 مہینے کے بعد کر لینا، 1 مہینے کے بعد اعتراض کر لینا، شریک ہو کر نہ پھر دیکھیں کتنی یہاں پر جو ہے نا بدعتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا جائے بھائی جہاں اللہ کی محبت ملے، جہاں ہمیں اللہ ملے، بیٹھ جائیں ذرا، اس کے اندر شوق کریں، اور پھر ہم اللہ اکبر کتنی اللہ سے نفرت اللہ نہ کریں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، ٹائم لگائیں، تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کچھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوقات کو، ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔